ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی الجھا ہوا تھا کہ وہ واش روم سے نکل آئی۔ طارق اس کا حلیہ دیکھ کر اچھل پڑا۔ وہ اس کی قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ قمیض پیروں کو چھو رہی تھی اور شلوار یقیناً اس نے عرض رکھی تھی۔ آستین اس نے فولڈ کر لی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بال چھاننے لگی۔ پانی کی بوندیں طارق پہ آئیں تو وہ جھنجھلا گیا۔ تولیہ واش روم میں موجود تھا۔ جہاں سے کپڑے پہنے تھے تولیہ بھی لے لیا ہوتا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے ذرا فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بدستور اپنے کام میں مصروف تھی۔ میں نے یہ کپڑے لا دیے ہیں۔ خواہ مخواہ مولا جٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا حلیہ درست کر کے اپنے باقی کپڑے خود لا کر وارڈروب میں سیٹ کر لینا۔ یہاں سب کچھ تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ کوئی تمہاری خدمت نہیں کرے گا۔ وہ سنی انسنی کیے بات جھینکتی رہی۔ کپڑوں کے علاوہ اور بھی دیگر اشیاء وہاں بکھری پڑی ہیں، جا کر سنبھال لینا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور کپڑے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ایک سوٹ پسند کر کے اٹھا لیا۔ یہ تو پریس بھی نہیں ہے، کیا میں اسے ایسے ہی پہنوں گی؟ تو تمہیں یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ اگر بغیر استری کیے پہن لو گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ حور نے تیکھے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میں خود کو اچھی لگتی ہوں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں بغیر استری کے کپڑے نہیں پہنتی۔ یا تو مجھے یہ پریس کر کے لا دو یا مجھے استری لا دو، میں خود پریس کر لوں گی۔ واٹ نان سینس! تم اتنی کم عقل، ضدی اور بیوقوف ہو۔ تمہارے اندر ذرا سی بھی انا ہوتی تو تم ضرور یہ سوچتی کہ جن لوگوں نے رات سے میرے ساتھ یہ سلوک رکھا ہوا ہے، میں بھلا ان سے کیا مانگوں اور کیوں مانگوں؟ لیکن نہیں، تمہیں تو جیسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ بس خوشی ہے تو اس بات کی کہ تم اس گھر میں دلہن بن کر آ گئی ہو۔ اتنی بچکانہ سوچ ہے تمہاری۔ بھلا کیا ساتھ دے سکو گے تم میرا؟ مائنڈ آؤٹ! یہ سب مسائل تمہارے ہیں، میرے نہیں۔ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ سب تمہیں سوچنا چاہیے، مجھے نہیں۔ مجھے تو یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی سے کیوں کھیلا جا رہا ہے۔ اور ایک بات اور، مجھے اس گھر کی بہو بننے کا کوئی ارمان نہیں تھا۔ میں نے بھی نانوں کا وعدہ نبھایا ہے۔ طارق نے تمسخر سے کہا۔ واہ! کم از کم میں اس بات کی سچائی پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ تم نے تو کھلم کھلا اظہار عشق کیا ہے مجھ سے، بار بار مجھ سے پوچھا ہے میں تمہیں پسند ہوں یا نہیں۔ تو نورالعین بولی، تو پھر بتا دیتے کیوں نہیں پھوٹے تھے؟ وہ گویا چلا پڑی اور طارق لاجواب سا ہو گیا۔ میں یہاں بھاگ کر نہیں آئی ہوں جو یہ سب کچھ سہوں گی۔ میں یہاں کسی سے نہیں دبوں گی، چاہے وہ تم ہو یا تمہاری ماں۔ اپنی سب خوش فہمیاں دل سے نکال دینا۔ طارق کو بخوبی اندازہ تھا کہ اس کے پاس سے ایسے ہی فرمان جاری ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف فرمان بلکہ وہ عمل بھی کر کے دکھا سکتی تھی۔ تم اس طرح خود اپنی زندگی کو جہنم بنا لو گی۔ طارق نے اسے طعنیہ کی۔ حور اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرائی اور کپڑے لے کر واش روم میں جاتے ہوئے بولی، یہ میری زندگی ہے، تم اپنی فکر کرو۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ طارق سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ گھر کے سارے ملازم ایک ہی جگہ موجود تھے۔ وہ جگہ کون سی تھی کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے نورالعین کے۔ دن کے 12 بجے دلشاد بیگم سو کر اٹھی تو گھر میں ہلکا ہلکا سا شور سنائی دے رہا تھا۔
انہوں نے ملازموں کو آوازیں دیں تو باری باری سب ملازم ان کے سامنے جمع ہو گئے۔ دلشاد بیگم نے کہا، یہ تم سب لوگ صبح صبح کیسا ہنگامہ کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ رات دیر سوئے تھے۔ ملازموں نے کہا، جی بیگم صاحبہ، لیکن ہم بھی کام کر رہے تھے۔ دلہن بیگم نے کہا تھا کہ اسٹور سے ضروری سامان ان کے کمرے میں پہنچا دیں۔ رات تو جیسے جہیز آیا ویسے ڈالتے رہے تھے، لیکن اب ترتیب سے جمانے میں وقت تو لگتا ہے نا۔ جہیز؟ دلشاد بیگم نے جل کر دہرایا۔ آخر ایسا بھی کیا جہیز تھا جو ساری رات سے اب تک سیٹ ہی نہیں ہوا، اور تم سب لوگ فارغ تھے جو ایک ہی کام میں جٹ گئے؟ جس کا جہیز ہے وہ خود سیٹ کر لے گی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے ایک کپ کافی بنا کر دو۔ خانسامان کافی بنانے چلا گیا۔ چوکیدار گیٹ پر چلا گیا اور اس کی بیوی زرینہ روزمرہ کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ دلشاد بیگم ڈرائنگ روم میں اخبار لے کر بیٹھ گئی۔ ابھی خانسامان کچن میں گیا ہی تھا کہ کانچ کا برتن گرنے کی زور زور آواز آئی۔ صبح صبح کر دیا نقصان، دلشاد بیگم اخبار کی ہیڈ لائنز دیکھتے ہوئے ناگواری سے بولی تو خانسامان بوکھلاتے ہوئے کچن سے باہر آ گیا۔ بیگم صاحبہ، یہ میں نہیں، دلہن بیگم ہیں۔ دلہن بیگم؟ دلشاد بیگم کو زبردست جھٹکا لگا۔ جی بیگم صاحبہ، دلہن بیگم ناشتہ بنا رہی ہیں، انہی سے ٹوٹا ہے یہ گلاس۔ حور کی اتنی دخل اندازی پہ انہیں تو جیسے پنگے ہی لگ گئے۔ وہ اخبار میز پر پٹک کر کھڑی ہو گئیں اور تن فن کرتی کچن میں جا پہنچی۔ حور اطمینان سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھ گئی اور کچھ جھکتے ہوئے سلام کیا، جس کا انہوں نے جواب تک نہیں دیا۔ مومانی جان، آئیے نا، بیٹھیے، ناشتہ کیجیے۔ وہ دراصل طارق نے کہا تھا کہ مجھے اپنے سارے کام خود کرنے ہوں گے۔ یہاں کسی کے لیے کچھ کرنے کا رواج نہیں ہے، اور جب انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں اپنا ناشتہ خود بنانا پڑے گا تو مجھے پہلے عجیب لگا، پھر میں نے سوچا یہ گھر میرے لیے کون سا اجنبی ہے، اپنا ہی گھر ہے، ماموں کا گھر اپنا ہی ہوا نا۔ پہلے بھی تو میں یہاں آتی تھی اور ہر چیز سے واقف بھی تھی۔ سو یہ کہتے ہوئے حور نے کندھے اچکائے۔ ایک ہی رات میں طارق اتنا بدل گیا کہ اپنے گھر کے متعلق کہنے لگا کہ یہاں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یہاں اس کے ناز نخرے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ یہ طارق کا ہی دیا گیا اعتماد ہے جو یہ میرے سامنے اس طرح کھڑی ہے۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے انہوں نے تیز چپتی نگاہوں سے سراپا، اسے گھورا اور کچن سے باہر آ گئیں۔ ان کی کچن سے نکل جانے کے بعد حور نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ ناشتہ ہی بنا کر لے جائے۔ وہ سوچتے ہوئے چائے کے سپ لینے لگی، تب ہی خانسامان کچن میں دوبارہ آ گئے۔ خان بابا، کیا آپ مومانی کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں؟ مجھے بتا دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ بڑی بیگم صاحبہ صرف کافی پیتی ہیں یا پھر جوس لیتی ہیں؟ فی الحال ان کا آرڈر یہ ہے کہ آپ کچن سے نکل جائیں تو تب میں ان کے لیے کافی بناؤں۔ خان بابا نے حور کو بتایا تھا۔ کیوں، میں ان کی کافی کو نظر لگاؤں گی؟ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ خیر، میں ناشتہ کر چکی ہوں، میں نے بھی اخلاقاً پوچھا تھا، میں کون سا ان کی خدمتیں کرنے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں۔ اس نے خان بابا کو رازداری سے بتایا اور کچن سے نکل گئی۔ حور کھٹاکھٹ کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حور کا وہ رہنا دلشاد بیگم کو ان کے ماضی کی طرف لے جا رہا تھا۔ دلشاد بیگم ماضی کو یاد کرتے ہوئے
کتنے دن تک اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں اور کچن کہاں ہے۔ اماں جی خود ہی ناشتہ بناتی تھی اور اپنے بچوں کو خود کرواتی تھی۔ ندرت اور مدحت کالج جاتی تھی اور شائستہ کی شادی ہو چکی تھی۔ ابراہیم ماں کے پاس ہی ناشتہ کرتا تھا۔ عادل اور عزت اسکول جاتے تھے۔ شروع کے چند ماہ تو ایسے ہی گزر گئے تھے۔ ندرت اور مدت کالج سے آ جاتی تھی تو پھر اماں جی کے ساتھ کاموں میں لگ جایا کرتی تھی۔ ایک روز ابراہیم صاحب نے اسے ٹوکا، میں تو کام کرنا چاہتی ہوں، پر اماں جی اور آپ کی بہنیں ہر بار یہ کہہ کر انکار کرتی ہیں کہ پہلے میٹھے کو ہاتھ لگوائیں گے پھر کچھ اور کرنے دیا جائے گا۔ آخر سال ہونے کو ہے، کب تم میٹھے میں ہاتھ لگاؤ گی؟ میں آج ہی اماں جی سے بات کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم نے اماں جی سے بات کی اور یوں اس نے بڑی جی جان سے کھیر پکائی، لیکن جب وہ کھیر گھوٹ رہی تھی تو اماں جی کے چہرے پر عجیب سی ناگواری تھی۔ پھر کھیر پکنے کے بعد سب ہی نے کھائی، نہیں چکھی تو فقط اماں جی نے۔ انہوں نے طبیعت خراب کرنے کا بہانہ کر دیا تھا۔ دلشاد کو وہ خود پسند کر کے لائی تھی۔ خاندانی لوگ تھے، مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ لڑکی الٹے ہاتھ سے کھانا بناتی ہے اور الٹے ہاتھ سے ہی کھاتی ہے۔ اماں جی کو تو سوچ سوچ کر کراہٹ آ رہی تھی۔ ان کی پاکیزہ اور نفیس طبیعت نئی نویلی بہو کی طرف سے کمزور ہو چکی تھی۔ اس پر یہ کہ دلشاد کام بھی سستی سے کرتی تھی۔ جس کام میں لگ جاتی پورا دن وہی لگا دیتی۔ ایک روز دلشاد کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ اس کی سسرالی رشتہ دار خواتین اماں جی کے پاس بیٹھی تھی۔ دلہن سے ملنے کے لیے کچن میں آئی تو دیکھ کر چی چی کرنے لگیں، اے بیٹی، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے کیا جو تم الٹے ہاتھ سے روٹیاں ڈال رہی ہو؟ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے الٹے ہاتھ کے استعمال پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے۔ بقول اس کی ماں کے بہت سے لوگ الٹے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان خواتین کی موجودگی میں نروس ہونے لگی اور سیدھے ہاتھ سے روٹی ڈالنی چاہی، لیکن روٹی کیسے پکتی اس کا اپنا ہاتھ ہی جل گیا۔ گھبراہٹ میں اس نے چولہا بند کر دیا۔ پھر دسترخوان لگا اور مہمان بیٹھ گئے۔ وہ بھی کھانا کھانے بیٹھی اور جب اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا تو اس پہ بھی اعتراض ہوا۔ زیب النساء پہلی بہو لینے چلی تھی، کم از کم یہ تو دیکھ لیتی کہ وہ بایاں ہاتھ کیوں استعمال کرتی ہے۔ یہ ہاتھ تو نجاست کے لیے ہے اور یہ اس سے کھانا کھا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز میں تشہد بھی الٹی انگلی سے پڑھتی ہوگی۔ انگلی شہادت کو تو تم نے ناپاک کیا ہوا ہے۔ چھی 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 چھی، اس کی تو نماز بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ اے بیٹی، تمہاری ماں نے کبھی روکا نہیں ہے تمہیں؟ کل کو اگر بچے ہوں گے تو وہ بھی ماں سے یہی عادتیں لیں گی۔ ہمیں تو دلہن تمہاری یہ عادت اچھی نہیں لگی۔ مارے شرم کے دلشاد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ اماں جی اس کے ہاتھ کا کھانا کیوں نہیں کھاتی تھی۔ عورتوں کے ہاتھ تو ایک اچھا موضوع آ گیا تھا۔ زیب النساء البتہ خاموش تھی۔ وہ اس معاملے میں کس پر الزام ٹھہراتی، کیونکہ بہو تو وہ خود پسند کر کے لائی تھی۔ دلشاد کے رونے کی کسر باقی تھی۔ جب وہ ان لوگوں کے درمیان سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں چلی گئی، اس کے بعد تو یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ اس وجہ سے اماں جی اس کا کسی چیز میں ہاتھ لگوانا پسند نہیں کرتیں۔ اماں جی نے کبھی دلشاد کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک اب اسے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ اس کی عادت پختہ ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں سے ہی سارے کام کرواتی۔
ندرت کام کاج میں بہت طاق اور پھرتیلی تھی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے گھرداری بھی سنبھال رکھی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس کی موجودگی میں ماں کچن میں نہ جائیں، کیونکہ اماں جی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریض تھیں اور کام کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ندرت کا یہ پھرتیلا پن دلشاد کو بہت کھٹکتا تھا۔ اس کی وجہ سے دلشاد کٹی کٹی رہتی تھی۔ انہی حالات کی وجہ سے اس کا زیادہ وقت میکے میں گزرنے لگا۔ اس دوران ندرت اور مدت کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سال بھر میں وہ اپنے گھر بار کی ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ دلشاد اپنی جگہ بناتی لیکن نہ بنا سکی، کیونکہ نہ وہ سسرال میں رہتی تھی اور نہ ہی ان کے طور طریقوں سے واقف ہوتی تھی۔ مگر اب مجبوری یہ تھی کہ دلشاد کو ہی کام کرنا تھا۔ یہ مجبوری اماں جی کو وارا نہیں کھاتی تھی۔ عزت اسکول جاتی تھی، اماں جی نے اسی پہ انحصار کرنا شروع کروایا تھا۔ وہ اپنا کھانا خود بناتی۔ ایک دن ان کا ہاتھ جل گیا۔ ندرت سسرال سے آئی تو بہت ناراض ہوئی۔ تو کس نے کہا ہے اماں جی کام کریں؟ دلشاد تو کرنا چاہتی ہے، مگر اماں جی اس کے ہاتھ کا کام پسند نہیں کرتی۔ ابراہیم نے دبے دبے انداز میں صورتحال واضح کی، حالانکہ اصل بات سے ندرت اور اماں جی دونوں ہی واقف تھیں۔ اماں جی بیٹے کو اس کی حمایت کرنا دیکھ کر بھڑک گئیں۔ عمر کے آخری حصے میں نجازت نہیں کھاؤں گی۔ وہ باورچی خانے میں جاتی ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، ہر چیز پلید کرتی ہے۔ ابراہیم نے حمایت طلب نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا۔ سوال پاکی یا ناپاکی کا نہیں ہے، سوال ان عادتوں کا ہے جو بھابی جان میں پائی جاتی ہیں۔ دن بھر وہ اپنے کمرے میں رہتی ہیں، حالانکہ امی جی اکیلی ہی ہوتی ہیں۔ دن بھر آنے جانے والوں کا تانا لگا رہتا ہے۔ آنے جانے والوں کو دیکھنا کیا ملازموں کی ذمہ داری ہے، گھر کی بہو کا کوئی فرض نہیں ہوتا؟ ندرت کے الفاظ دلشاد کو تیر کی طرح لگ رہے تھے، مگر اس میں اتنا اعتماد نہیں تھا کہ نند کے سامنے کوئی ٹھوس بات کر سکے۔ پیسے کی کمی اس کے ماں باپ کے گھر میں بھی نہیں تھی، لیکن بات چیت، اٹھنے بیٹھنے، پہننے اوڑھنے میں تہذیب و سلیقہ برائے نام بھی نہیں تھا، جبکہ سسرال میں یہی سب کچھ نمایاں تھا۔ وہ ان چیزوں میں کامیاب تو تب ہوتی جب اسے کوشش کرنے کا موقع ملتا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ الٹا وہ ان حالات کی وجہ سے نفسیاتی دباؤ میں آتی چلی گئی اور سب سے الگ تھلگ سی ہو گئی، کیونکہ اماں جی نے اس کا باورچی خانے میں جانا تو کیا، اس کے کھانے پینے کے برتن بھی الگ کر دیے تھے۔ یکدم کچھ گرنے کی آواز پہ دلشاد بیگم کو جھٹکا سا لگا اور ماضی سے حال میں آ گئی۔ ایک وہ وقت تھا اور ایک یہ وقت ہے۔ وہ جلتی کرتی بڑی بیٹی کے کمرے میں آئیں۔ دلاویز بستر میں پڑی تھی، انہیں اچھی طرح پتہ تھا وہ جاگ رہی ہے۔ کب تک یوں لیٹ کر اپنی برباد زندگی کا ماتم کرو گی؟ دیکھو، اٹھ کر ایک رات کی بے احاطہ پورے گھر میں کیسے دھندناتی پھر رہی ہے، اپنا ناشتہ تک خود بنا کر کھا گئی ہے، اور ایک تم ہو، تین سال میں تم اپنے لیے چائے کا ایک کپ بھی وہاں نہیں بنا سکی۔ میں تو اس بالشت بھر کی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوں۔ وہ کس طرح سے اس گھر میں اپنا حق جما رہی ہے۔ کون ماما؟ دلاویز کثر مندی سے اٹھ بیٹھی۔ وہی جسے ہم رات بیاہ کر لائے ہیں۔ دلشاد بیگم نے دانت کھچکھچائے۔ اچھا، مگر اس میں عجیب بھی کیا ہے ماما؟ آپ کا بیٹا پہلے سے ہی چاہتا تھا اسے، اب تو وہ اسے سر پہ بٹھا رکھے گا۔ اپنے سر پہ بٹھا رکھے، ہمارے سر پہ کیوں بٹھا رہا ہے؟
وہ بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں ہمارے سر پہ تو وہ بیٹھ چکی ہے، کیا حیثیت ہے ہماری؟ مرضی نہ ہونے کے باوجود بھی ہم اسے بیاہ لائے۔ آپ لوگ کمپرومائز کر لیں اس چڑیل سے۔ میں تو ہرگز نہیں کروں گی، اور اس سے کہہ دینا میری نظروں کے سامنے مت آئے۔ دلنشین سخت جذبس ہو رہی تھی۔ ارے بھائی، تم لوگ ابھی تک بستروں میں ہی پڑی ہو، شام کو ولیمہ میں جانے کی تیاری نہیں کرنا؟ ابراہیم صاحب نے بیوی اور بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسحالانہ انداز میں پوچھا تھا۔ تینوں چپ ہو گئیں۔ میرا خیال ہے یہ لوگ ولیمہ میں جانا پسند نہیں کریں گے، ولید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو دلنشین طیش میں آ گئی۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ میں اس گھر کا فرد ہوں۔ مائی ڈیئر سسٹر، ولید نے گویا اس کا مذاق اڑایا۔ ایسے ہوتے ہیں بھائی۔ اتنا بھی ہوش نہیں تھا رات تمہیں کہ کتنے معزز لوگ آئے ہوئے تھے، اور تم تھے کہ جوکر بنے ہوئے تھے۔ میری فرینڈز نے اتنا مذاق اڑایا ہے میرا۔ سوچنے کی بات ہے، اتنی گید رنگ میں وہ صرف مجھے ہی دیکھ رہی تھی، میرے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں دیکھنے کو۔ اتنی گید رنگ میں اول جلول حرکتیں کرتا ہوا ایک ہی جوکر نظر آ رہا تھا۔ جوکر نہیں، ہیرو کہو، چارمنگ پرنسس لیڈی، جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ولید اترایا۔ ہو نا، آئینہ دیکھنا ہے کبھی؟ دلنشین کب باز آنے والی تھی؟ اچھا بس کرو، میں تم لوگوں سے یہ کہنے آیا تھا، کل رات کی طرح لیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فنکشن تم لوگوں کا ہے اور میزبان پہلے پہنچتے ہیں۔ ہو سکے تو حور العین کو بھی جلدی تیار کروا لینا۔ یہ کہہ کر ابراہیم صاحب جلدی سے باہر نکل گئے۔ ماما، اگر یہ فنکشن میں جائے گا تو پھر میں نہیں جاؤں گی۔ جتنا تماشا اس نے کل رات لگانا تھا لگا لیا۔ دلنشین تنگ کر بولی تو ولید زوردار قہقہے لگاتے ہوئے بولا، کل سے پہلے تم لوگوں کی یہ ضد تھی کہ حور العین اگر طارق کی دلہن بنی تو تم بارات میں ہی شامل نہیں ہوگی۔ کل رات وہ گھر میں آ گئی اور باقاعدہ باعزت طریقے سے تم لوگ خود لے کر آئے۔ طارق میرا بھائی ہے، میں اس کا ولیمہ ضرور اٹینڈ کروں گا۔ اب تم سوچو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ بائی دا وے، میں اس لیے آیا تھا، بھابھی کو ولیمہ کے لیے کون تیار کروانے لے جائے گا؟ دلشاد بیگم نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تمہیں اس بات کی فکر کیوں ہے؟ لو بھلا، اس بات کی فکر میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ رات وہ گھر میں آئی، کوئی اس کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ڈرامہ ہونے والا ہے کیا؟ تو تم لے جاؤ، تم ہو نا اس کے بڑے ہمدرد، دلاویز نے جل کر کہا۔ ٹھیک ہے، شام 4 بجے میں بھابھی کو خود لے جاؤں گا۔ ہاں، اگر کسی اور نے چلنا ہو تو تیار رہنا، میری گاڑی میں بہت جگہ ہے۔ دیکھا ماما، آپ نے یکنا شد و شد اکٹھے 2 بیٹوں کو پھنسایا ہے اس چڑیل نے۔ دلنشین نے ولید کے جانے کے بعد ماما کو بھڑکایا۔ ابھی دیکھنا کیسے کیسے چاند پڑتے ہیں اس گھر میں، اور یہ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہوگا۔ دلاویز بھی ماں کو کچھ کہنے پہ اکسا رہی تھی، جو دل ہی دل میں بیج و تاب کھا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے دلچسپ انسان ہوگے۔ میں حیران ہوں، اس سے پہلے میں نے تم سے بات کیوں نہیں کی؟ حالانکہ بچپن سے میرا ماموں کے ہاں آنا جانا تھا، تم کہیں نظر ہی نہیں آتے تھے مجھے۔ اصل میں بھابھی جان، بات یہ ہے کہ آپ کو طارق سے ہی فرصت نہیں ہوتی تھی تو آپ ہمیں کیا دیکھتی؟ دلہن بنی حور شرما گئی۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، میں باقی لوگوں سے بھی بات کرتی تھی اور اکثر مومانی جان کے رویے کو بہت محسوس کرتی تھی۔
کچھ پراؤڈ سی لگتی تھی وہ مجھے۔ لگتی نہیں تھی۔ ہیں، صحیح توجہ کیا آپ نے ان کے بارے میں۔ بائی دا وے، طارق کے بارے میں کیا ریمارکس ہیں آپ کے؟ حور کے چہرے پہ کٹی رنگ آ کر گزر گئے اور اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ولید کہکے لگا کر ہنس پڑا۔ ارد گرد کھڑی خواتین نے مڑ کر ستائشی انداز میں اسے دیکھا تھا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس وہ واقعی پرنس لگ رہا تھا۔ گرین کلر کے کامدانی لہنگا اور بھاری دوپٹے میں حور کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جوڑی تو بہت شاندار ہے۔ یہ ابراہیم صاحب کے کاروباری حلقے کے لوگوں کی بیویاں تھیں جو آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ چلیے، آپ جواب نہ دیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں، میرا بھائی نہایت بزدل انسان ہے۔ بزدل؟ حور کو جھٹکا لگا۔ بھئی مصلحت اندیش، دور اندیش۔ مصلحت کا مفہوم میرے نزدیک سراسر بزدلی ہے، اور یہ بزدلی موصوف میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ بائی دا وے، معز نظر نہیں آ رہا، وہ مزاجیہ کیسا ہے؟ حور نے دلچسپی سے پوچھا۔ ماما کا چمچہ ہے، ہر وقت ماما کے پلو سے بندھا رہتا ہے۔ لگتا ہے طارق کے بعد چہیتے بیٹے کی سیٹ اسے ہی ملے گی۔ جب تک ماما گھر سے نہیں نکلیں گی وہ کیسے یہاں آ سکتا ہے؟ اس کے نمبر نہیں کٹ جائیں گے؟ نمبر بنانے کے چکر میں اپنی شخصیت ہی زنانی کر لی ہے اس نے۔ اچھا، وہ ذرا کی ذرا حیران ہوئی۔ ہاں ہاں، سچ کہہ رہا ہوں، آنے والا ہے، دیکھ لینا۔ ماما کی تیسری بیٹی ہی لگتا ہے۔ حور بے ساختہ ہنس پڑی۔ سارے مہمان آ چکے ہیں، ماما سے فون کر کے پتہ تو کروں آ بھی رہی ہیں یا… خود کلامی کرتے ہوئے ولید نے موبائل جیب سے نکالا۔ تب ہی سامنے سے اسے ماں اور بہنیں آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لو بھئی، آپ کی ساس نندیں آ گئی ہیں، اب ان کے ساتھ انجوائے کرنا۔ میں ذرا اپنی گرل فرینڈ سے گپ شپ لگا لوں۔ یہ کہتے ہی دوسرے پل وہ فون پہ مصروف ہو گیا۔ تم اسے لے کر یہاں آ گئے؟ تمہیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ تمہارا انتظار گھر پر کر رہے تھے۔ دلشاد بیگم اسٹیج پر پہنچ چکی تھی اور سخت برہم دکھائی دے رہی تھی۔ گھر پہ ولیمہ ہو رہا تھا کیا؟ ولید نے ایک کان سے سنی اور دوسرے سے اڑائی۔ زیورات دینے تھے اسے، اور یہ پہن کر بیٹھی ہے یہاں۔ اسے تمیز نہیں تھی کہ اتنے مہنگے لباس پہ یہ تولے ماشی کی چیزیں نہیں جچتیں۔ دلشاد بیگم نے اس کے میکے کے زیورات پہ طنز کیا۔ حور پہلو بدل کر رہ گئی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، کیا کہیں گے؟ سیٹھ ابراہیم کے بہو نے فقط 2-4 تولے کا سونا پہن رکھا تھا۔ ناک کٹوا کر رکھ دی ہے ہماری۔ اس میں اتنا واویلا کرنے والی کون سی بات ہے؟ اپنے ساتھ لے آتی، اب پہن لیتی۔ ولید بے حد لاپرواہ نظر آ رہا تھا، جبکہ حور سوچ رہی تھی، کل تو آپ کی ناک نہیں کٹی، کل بھی تو میں یہی پہن کر رخصت ہو کر آئی تھی۔ ہم اس کے ملازم نہیں تھے جو یہاں لے کر آتے اور اسے پہناتے۔ جب اس میں خود ہی سلیقہ اور شعور نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کی فکر کرتے پھریں؟ چھوڑیں نا ماما، چھوٹے گھر کی لڑکی ہے، اسے ہمارے اسٹیٹس کا کیوں خیال آنے لگا؟ یہ دلاویز تھی۔ سنا تھا اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، اور یہ مجھے چھوٹے گھر کا کہہ گئی۔ حور دل ہی دل میں بول رہی تھی، ارے مسز ابراہیم، اتنی دیر سے آپ لوگوں کو تلاش کر رہے تھے، اب آئے ہیں آپ لوگ؟ دلشاد بیگم شرمندہ ہو گئی۔ دراصل رات جاگنے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ دوائی لی ہوئی تھی، پھر بھی طبیعت بحال نہیں ہو رہی تھی۔ اب بھی بچیاں ہی کھینچ کھانچ کر لائی ہیں، ورنہ میں تو بستر پہ پڑی تھی۔ ویسے بہو تو بہت پیاری لائی ہیں آپ، مسز وقاص نے کہا ہے۔
اللہ کرے سیرت کی بھی پیاری ہی ہو۔ مسز ابراہیم، بہو اپنوں سے لائی ہیں یا غیروں سے؟ ابراہیم کے رشتہ داروں میں سے آئی ہے، میرے اپنوں میں سے تو ہے نہیں۔ یہ تو پرکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کیسی ہے، انہوں نے ناک چڑھا کر کہا۔ پھر فوراً ہی موڈ بدلتے ہوئے بولی، میری بیٹیوں سے نہیں ملی آپ لوگ؟ ارے دلاویز، دل نشین، آنٹی سے ملو نا۔ دونوں نے باری باری سلام کیا۔ خواتین کی آنکھوں میں پسندیدگی تھی۔ بہت پیاری ہے آپ کی بیٹیاں، ان میں سے کون سی بڑی ہے اور کون سی چھوٹی؟ بس یوں سمجھ لیں دونوں ہی اوپر تلے کی ہیں۔ دلشاد بیگم نے سفید جھوٹ بولا۔ اس کا مطلب ہے پھر تو شادیاں بھی ان کی ساتھ ہی کریں گی، ایک خاتون نے شرارت سے کہا۔ تو دلشاد بیگم خوش دلی سے بولی، کیوں نہیں، بس اچھے رشتے مل جائیں۔ اتنے بڑے جھوٹ پہ حور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ارے مسز ابراہیم، ہم نے تو سنا تھا کہ آپ نے ایک بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ جاوید بتا رہے تھے کہ جب سے شادی کی ہے آپ کی بیٹی آپ کے ہاں ہی رہ رہی ہے۔ نہایت ہی نکما اور بدمزاج داماد ملا ہے آپ کو۔ وہ بیٹی ان سے بڑی ہے کیا؟ اسے آپ نہیں لائیں؟ ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بوکھلا گئی۔ بس یہ بھی ایک داستان ہے مسز جاوید، پھر کبھی سناؤں گی۔ آئیں نا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ دلشاد بیگم ساڑی کا پلو سمیٹتی خواتین کو لے کر اسٹیج سے اتری۔ اچانک ہی ان کی نگاہ فراشاں پر پڑی۔ ٹاپ اور جینس میں ملبوس وہ باب کٹ بالوں کو لاپرواہی سے جھٹکتی بے چین نگاہوں سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک لمحے کو ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ ولید اتنا حد سے تجاوز کر چکا ہے کہ اسے یہاں تک بلا لایا۔ مسز جاوید، آپ لوگ چلیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اسٹیج کی طرف مڑ گئی۔ دیکھو، فرح یہاں آئی ہوئی ہے، کسی کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ملنا جیسے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور دل نشین تم خاص طور پہ یہیں بیٹھی رہو۔ اگر وہ آ کر خود بولے تو اسے نظر انداز کر دینا۔ میں نے کہا تھا نا ماما، یہ ولید ضرور آج بھی کوئی چاند چڑھائے گا، ذرا برابر غیرت نہیں ہے اس میں۔ دیکھ لینا، کل سے زیادہ تماشا لگے گا یہاں۔ میں تو ابھی اور اسی وقت گھر جا رہی ہوں۔ جذباتی مت بنو دل نشین، اس طرح کر کے تم ایک نیچ لڑکی کو اہمیت دے رہی ہو۔ بہت سے اٹھائی گہرے گس آتے ہیں بغیر اجازت، اس کا مطلب یہ ہے اپنا فنکشن خراب کر دیا جائے۔ دلاویز نے بہن کو ایڈوائز کی تو دلشاد بیگم خوش ہو گئی۔ شاباش، میں ادھر جا رہی ہوں دلاویز، اسے کنٹرول میں رکھنا۔ یہ سب باتیں حورالعین سر جھکا کر سن رہی تھی۔ حورالعین کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر میں فقط ولید ہے جس کے سامنے یہ لوگ بے بس تھیں۔ دیکھیں دلاویز آپا ادھر ہی آ رہی ہے۔ دل نشین نے بے چینی سے دلاویز سے سرگوشی کی تو دلاویز دل ملا گئی اور اسے گھورتے ہوئے بولی، 1000 بار کہا ہے تم سے، یہ آپا کی دم مت لگایا کرو میرے ساتھ۔ ماما کو کتنی چڑ ہے اس بات سے، اچھی طرح جانتی ہو تم۔ ان کی گفتگو پہ حورالعین نے اپنی ہنسی کو مشکل کنٹرول کیا۔ دونوں حورالعین کی دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ دلاویز نے تنقیدی نگاہوں سے اس کے حسین سراپے کو دیکھا اور سلگتے ہوئے بولی، بڑی خاموش بیٹی ہو تم، حالانکہ سنا ہے تم تو ایک پل بھی چپ نہیں رہ سکتی۔ دلاویز کی طنز پہ حور سٹیا گئی۔ دل نشین سے بھی چپ نہ رہا گیا۔ کمال ہے دل، آپ نے دیکھا نہیں جس وقت ہم ہال میں داخل ہوئے ہیں یہ ولید کے ساتھ کیسے ٹہٹے لگا رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی ولید بھی بھاگ گیا اور اس کی ہنسی بھی گم ہو گئی۔
दिलनशीन ने कड़ी निगाहों से हूर को देखा था। वलीद तुम्हारा देवर है और वो कोई नन्हा मुन्ना बच्चा नहीं है। तारिक से बस 1.5 बरस ही छोटा है। तुम्हें वलीद से ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। दिलावेस ने सख्त लहजे में तंज़िया की। ठीक है, वो तुम्हारी तरह तेज़ तरार ज़रूर है, मगर रिश्तों की कुछ हदूद हुआ करती हैं। न जाने आजकल कैसा ट्रेंड चल गया है, किसी रिश्ते का कोई लिहाज ही नहीं रहा। न जाने इसका अभी मज़ीद कितना लेक्चर बाकी था कि फराह शाह उनके सर पर पहुंच गई। वाओ, फैंटास्टिक! ब्राइड इज़ वेरी स्वीट एंड प्रिटी, उसने खुशदिली से कहते हुए हूर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आई एम फराह शाह। हूर ने झुकते हुए दाएं बाएं देखा, फिर हाथ बढ़ाया। उसने इस तरह दिलावेस और दिलनशीन से भी हाथ मिलाना चाहा, मगर दोनों ने लिफ्ट नहीं कराई। वलीद नज़र ही नहीं आ रहा। किधर है वो? दिलावेस ने नज़रें फैली। दिलनशीन मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। फराह शाह कंधे उचकाते हुए वहाँ से हट गई, फिर यकदम पलटी और हूर की तरफ छोटा सा गिफ्ट पैक बढ़ाते हुए बोली, आपके लिए। हूर ने लाशऊरी तौर पर वो गिफ्ट ले लिया। बाय द वे, आपके शौहर किधर हैं? हालांकि उन्हें उस वक्त आपके पहलू में होना चाहिए था। हूर खामोश रही तो फराह खुद बोली, आपके यहाँ मिक्स के रंग नहीं है? कितना ऑकवर्ड लगता है आज के दौर में ऐसा। मेरा तो दम घुटने लगा है ऐसा कुछ सोच करके कि मैं वलीमा के रोज़ तन्हा बैठूंगी। माय गॉड, कितना बैकवर्ड फ्यूचर है। ये कहकर फराह ने खुद ही एक बेबाक सा कहके लगाया। दिलनशीन सुलग गई, तंग कर बोली, उसके बावजूद भी तुम वलीद का पीछा नहीं छोड़ती। फराह दिलनशीन के बात पे ऐसे खिलखिलाई जैसे कि बच्चे की बात को हंसी में उड़ाया जाए। माय स्वीट हार्ट, तुमसे किसने कहा है कि मैं वलीद से ही शादी करूंगी? तो फिर क्यों हर वक्त वलीद के साथ चिपकी फिरती हो? माय गॉड, वो हंस पड़ी। वेरी सिंपल, वो मेरा दोस्त है, फराह ने जलाने वाले अंदाज में कहा और हंसते हुए वहाँ से चल पड़ी। सामने ही उसे वलीद नजर आ गया था। दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करने लगे थे। देखो इस मजनू को, ये भी शर्म नहीं कि लोग क्या कहेंगे। दिलावेस कुल्स रही थी। ये मंजर न सिर्फ दिलावेस दिलनशीन ने बल्कि हूर ने भी देखा था। हूर ये देखकर हैरान रह गई थी। बज़ाहिर मिक्स के रंग नहीं थी। मर्दाना हाल अलहदा था और जनाना अलहदा। उसके बावजूद बहुत से ख्वातीन व हज़रात खुशगपियों में मसरूफ़ थे। फिर भी तारिक को यहाँ आने में हिचकिचाहट थी। हूर उलझने लगी थी। घर आने के बाद उसका इब्राहिम साहब से पहली बार सामना हुआ था। उसने सलाम किया तो लाउंज से गुजरते हुए इब्राहिम साहब के कदम रुक गए। नाचार इन्हें सलाम का भी जवाब देना पड़ा और सर पे हाथ रखकर दुआएं भी। उसके साथ ही उन्होंने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और 1000 का एक नोट निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। हूर ने पहले वो नोट देखा, फिर इब्राहिम की तरफ से मासूमियत से बोली, मामू ये क्यों? वो शर्मिंदा से हो गए और नज़रें चुराते हुए बोले, कल से अब तक फुर्सत नहीं मिली कि तुम्हें सलामी दे सकूं। ये तुम्हारी सलामी है, ये आप रखें। मेरी सलामी तो उधार है। हूर बेतकल्लुफ़ी से बोली। इब्राहिम साहब तो चौंके ही थे। दिलशाद बेगम और उनकी बेटियों के भी कान खड़े हो गए। दूसरे ही पल वो हंस पड़ी और आहिस्तगी से बोली, सलामी इस तरह वापस नहीं करते, समझे? मैं तुम्हारा ससुर हूँ। तो हूर मज़ाहिया तरीके से बोली, ससुर यूँ राह चलते सलामी नहीं देते, मैं भी आपकी भांजी हूँ। इब्राहिम साहब का कहके बेसाख्ता था। आज भी तुम वैसी ही हो जैसी अम्मा जी की ज़िंदगी में हुआ करती थी, नन्ही मुन्नी सी,
نٹکھٹ سی۔ حور مسکرا کر رہ گئی۔ اچھا بتاؤ کیا لوگی سلامی؟ حور نے اشارہ کیا کہ کان ادھر لائیں۔ ابراہیم صاحب اس کی طرف جھک گئے۔ اس نے کان میں کچھ کہا تو وہ یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھے ہو گئے۔ حور نے کندھے اچکا دیے۔ ابراہیم کی سنجیدگی نے سب کو منتجس کر دیا۔ حور نے ایسا کیا کہا تھا ماموں کو؟ آگے ضرور دیکھیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔